السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اوور چینل. دس از دا 5th ایپیسوڈ آف اوور سیرا سیریز. پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی لینیج اور ان کی فیملی کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا تھا، ان کے شجرہ نسب سے لے کر پھر فردر ان کی فیملی، ان کی چائلڈ ہوڈ سے لے کر اور نبی کریم علیہ السلام کی میرج تک کے کانٹیکس کے چیپٹرز کو ہم نے تھوڑا سا ایکسپلور کیا تھا. ان دس ایپیسوڈ وی ول فردر ایکسپلور دا کال ٹو پروفٹہڈ. نبی کریم علیہ السلام کی جو نبوت کا سلسلہ ہے اس کو ہم جو ہے تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے. ایپیسوڈ اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مکہ کے پہاڑوں کی گود میں ایک غار جسے غار ہیرا بھی کہا جاتا ہے، آئی ایم شیور آپ سب لوگ جانتے ہوں گے. نبی کریم علیہ السلام دنیا کی شور و گل سے نکل کر خاموشی کی ریاضت و فکر اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی. نبی علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں ان پاکیزہ حدود میں ڈیوائن ریولوشن یعنی وحی کا ایکسپیرینس کرنا ہوگا جو ہیومن ہسٹری کے رستے کو ہمیشہ کے لیے چینج کر دے گی. یہاں ایک رات کی خاموشی میں ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو کر نبی کریم علیہ السلام کو ڈیوائن ریولوشن پہنچایا اور نبوت کا سلسلہ جو ہے نبی کریم علیہ السلام کا اس کا آغاز کیا. اور پھر بس اس سفر کا آغاز ہوا جو نبی کریم علیہ السلام کو رہنمائی کرتا دیکھنے کو ملا، جو ہر انسانی ٹائم اور سپیس کی حدوں کو پار کرتا تھا. اسی پر چلتے نبی کریم علیہ السلام نے اس پیغام کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے اس دعوت و تبلیغ اور نبوت کا سفر بھرپور خطروں سے بھرا ہوا تھا. نبی کریم علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ مکہ کی جو سوسائٹی اور ان کے قبیلے تھے ان کے سیدھا دل پر جا کے یہ چیز لگی، کیونکہ جو قریش کے قبائل تھے وہ پولیتھزم کی ٹریڈیشنز میں اتنا زیادہ گھس چکے تھے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے اس ڈیوائن میسج کو اپنی اتھارٹی اور وے آف لائف پہ ایک ڈائریکٹ چیلنج کے طور پر دیکھ رہے تھے. انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی اس دعوت کو پھیلنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی اور نبی کریم علیہ السلام کے اوپر تشدد اور ظلم کے پہاڑ توڑے. نبی کریم علیہ السلام کی اس حق کی آواز کو روکنے کے لیے انہیں ڈرانے دھمکانے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ممکن طریقہ ہو سکتا تھا وہ راہیں اختیار کر نبی کریم علیہ السلام کی اس حق کی آواز اور جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ تھا اسے روکنے کی بھرپور کوشش کی. مصیبت کے اس گہرے اندھیرے میں ایک چھوٹی سی تعداد میں لوگ جو نبی کریم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے، جن میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وفاداری اور ان کی دعوت پر ایمان لائے. ان کی ایمانداری اور وفاقت نے نبی کریم علیہ السلام کے اس مشن اور حوصلے کو مزید حوصلہ دیا اور سخت چیلنجز کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کا حوصلہ بنے رہے. نبی کریم علیہ السلام کی شروع کی جو ٹیچنگز تھی اس کا سینٹرل نماز کے گرد تھا، جو کہ ایک اسپریچول سگنیفیکینس کا ریچول تھی جس کے ذریعے مومنین اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مزید گہرا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور رہنمائی حاصل کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام کے لیے نماز صرف ایک ریچولسٹک ایکٹ نہیں تھا بلکہ ایک ٹرانسفارمیٹیو ایکسپیرینس تھا، جس کے ذریعے جو بلیورز تھے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں زیادہ نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جاتے اور دنیا کی کشمکش سے نکل کر ایک سکون کی کیفیت حاصل کرتے تھے. جب نبی کریم علیہ السلام کی اس دعوت کی خبر مکہ میں پھیلتی چلی گئی تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو قریش تھے وہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی اس دعوت کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، کیونکہ قریش جو تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کے اس وحدانیت کے پیغام کو اپنے ریلیجیس ٹریڈیشنز پر ایک ڈائریکٹ اٹیک کی طرح دیکھ رہے تھے. لیکن اس کے باوجود جو نبی کریم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا اور وحدانیت کا چراغ تھا وہ حق کی تلاش کرنے والوں کے لیے مزید روشن سے روشن ہوتا چلا گیا. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.